بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان حافظ سیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں متکلم میڈیا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، مرکزی رہنما عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو متکلم میڈیا ٹیم کی طرف سے سیلان والی ضلع سرگودہ میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت آج ایک بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے۔ ہم حضرت کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہیں۔ حضرت سے ہم نے مختصر سا وقت لیا۔ سب سے پہلا سوال تو حضرت آپ سے یہ ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس ملک کے اندر ایک مسلمان اکثریت کے اندر رہتے ہیں۔ اکثریت کے اندر ہونے کے باوجود ہمیں اپنے عقائد و نظریات اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے لیے بہت سی محنت، جد و جہد اور کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور بڑی بڑی ختم نبوت کانفرنسیں کروا کر اپنے ناظرین و سامعین کو اور دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، حالانکہ عقیدہ ختم نبوت ایک آئین کا حصہ بھی بن چکا ہے، تو یہ اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں اور ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ کانفرنسز اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی سرکاری سطح پر رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے اور ہم اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں، بلکہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی کانفرنسز کرنا صرف ایک وجہ سے ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو ہم اپنے دوستوں کو اپنے عقیدے کی یاد دلاتے ہیں، اور نوجوان نسل جو ہماری نیو جنریشن ہے، ہم اس کو عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت سمجھا کر دلائل، فضائل، مسائل سے آراستہ کر کے میدان میں اتارتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آج کل میڈیا وار ہے اور میڈیائی دور ہے، دجالی فتنے اپنے عروج پر ہیں۔ ایک لڑکا اگر یہاں آپ کی سیلان والی ضلع سرگودہ میں بیٹھ کے کسی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ سے اگر آن لائن ہوتا ہے تو پوری دنیا میں رابطے میں ہے، چاہے اگلا مرزائی ہے، قادیانی ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، کچھ بھی ہے، تو سامنے والے کو تو اپنا عقیدہ اور نظریہ پتہ ہے۔ تو ہماری اس کانفرنسز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنے عقائد سمجھ آ جائیں، اگر وہ مذہبی عنوان پر بات کرنا چاہیں تو یہ ان کو جواب دے سکیں۔ حضرت آپ سے میرا دوسرا سوال یہی نوجوانوں کے حوالے سے تھا، لیکن آپ نے ماشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دیا۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علماء سے بھی سنا ہے کہ سیاست بھی مذہب اور دین کا حصہ ہے، لیکن ہمیں اکثر بیشتر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہمارا جو عالم ہے، جو مولوی ہے، وہ منبر و محراب کا جو وارث ہے، وہ اس سیاست کی بات کرنے سے یا سیاست کے میدان میں آنے سے بھاگتا کیوں ہے؟ اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ یا تو وہ عالم دین کے مفادات کسی غیر سے وابستہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈرا ہوا ہے اور وہ یہ آگے بتاتا نہیں ہے، اور یا وہ پھر کسی غیر کے اعلی کار کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، اسی لیے نہیں بتاتا۔ ورنہ قرآن کریم سیاست اسلامیہ کو بیان کرتا ہے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، سورت نمبر 12 سورت یوسف میں سیاست اسلامیہ کے لیے آیات موجود ہیں۔ اسی طرح یا داؤد انا جعلنا، یہ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آیات سیاست موجود ہیں۔ اسی طرح وسلیمان الریح غدوها شہرا ورواها شہر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت و سلطنت کی بات موجود ہے۔ احادیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء اور باب ذکر بنی اسرائیل کے تحت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء کرام بنی اسرائیل کے آتے، وہ انبیاء بھی ہوتے اور اسلامی سیاستدان بھی ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں انبیاء کا ترتیب کے اعتبار سے آخری نبی ہوں اور آخری اسلامی انبیاء میں سیاستدان ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے گویا پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس جیسے نبوت ختم ہے تو کیا سیاست اسلامیہ بھی ختم ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد سیاست کے وارث میرے علماء ہوں گے، اور ایک نہیں کئی ہوں گے۔ تو عالم جیسے
नबुव्वत का वारिस खुतबा देने में है, बयान करने में है, मसला बताने में है, तज़किया नफ्स करने में है, मदरसे में है, कुरान पढ़ाने में है, तबलीग में है, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में है, तालीम में है, तजवीद में है, वैसे नबी का वारिस सियासत इस्लामिया में है। तो आलिम दीन मिंबर पे बैठ के इस्लामी सियासत की बात करेगा। आज लोग कहते हैं मिंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हो, तो ये दो बंदे कहते हैं, या वो कहते हैं जो इस्लामी सियासत से नावाकिफ है, या वो कहते हैं जो गैर का आलाकार है और वो हमें रोकना चाहता है। भाई रेल पटड़ी पर चलती है, गाड़ी मोटर पर चलती है, कश्ती पानी पे चलती है, इसी तरह इस्लामी सियासत भी मिंबर पे चलती है। आप हमें मिंबर और मस्जिद में सियासत इस्लामिया से रोक नहीं सकते। और इस टाइम मुल्क पाकिस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत जमीयत उलमा इस्लाम है। अब ख़त्म नबुव्वत की कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें आपको और हम सबको पता है कि 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह वो लोग थे जिन्होंने तमाम उम्मत के तमाम तबक़ात को इकट्ठा करके ख़त्म नबुव्वत का कानून बनवाया। तो आज भी जमीयत उलमा इस्लाम इस मैदान अमल में है। कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान दामत बरकातुहुम इसको लीड फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब उलमा इनके साथ हैं। रही आपकी ये बात कि मौलवी डरता है, तो जहाँ डरने वाले हैं वहाँ डटने वाले भी हैं। मैं आपके कारी गुलाम मुर्तज़ा साहब की खानकाह हनफिया में आया हूँ। इस सिला वाली में 2 झंडे लगे हुए हैं, एक जमीयत उलमा इस्लाम का परचम लगा हुआ है और एक मुल्क पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है। तो जहाँ डरने वाले हैं वहाँ डटने वाले भी हैं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम के इन जानशीनों को रब्बे करीम फतह याब फरमाएगा। फ़ख्र सादात हज़रत मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का हम मुतकल्लिम मीडिया टीम की तरफ से दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि हज़रत ने अपने कीमती औक़ात में से हमें वक़्त इनायत फ़रमाया। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफ़िज़ सैफ ख़ान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मुतकल्लिम मीडिया।